السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو فتح مکہ کا واقعہ سناؤں گی۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں پیش آیا۔ یہ واقعہ 20 رمضان 8 ہجری کو پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک اسلام کی دعوت دی، لیکن قریش نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلامی ریاست قائم کی۔ کئی جنگوں اور معاہدوں کے بعد قریش نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی جسے حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کو خوف لاحق ہوا اور وہ مقابلے کی بجائے صلح کی طرف مائل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ کسی پر حملہ نہ کریں سوائے ان لوگوں کے جو خود حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخلہ کیا۔ آپ نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں موجود تمام بتوں کو توڑا اور کہا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام قریش کو معاف کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ آپ کی عظمت اور رحمت کا بے مثال مظاہرہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کی روشنی مکہ مکرمہ میں پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اس واقعے نے اسلام کے پیغام کو پورے عرب میں پھیلا دیا اور ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ فتح مکہ نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، صبر اور رحم دلی نے اسلام کو نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔